داخل ہوا بر صغیر میں، آہستہ آہستہ تجارتی قافلوں کی شکل میں جب بر صغیر میں آیا، ہمارے بدنصیب مغل بادشاہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے لیے اچھے لوگ ہیں، اچھی سوچ آتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہمارے ہاتھے جا جا کر یہودیوں کی کن ہزاروں کے سامنے آج امت مسلموں کے بیٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کر سوچتا ہوں یا اللہ، یہ ہاتھ پھیلانا تو ان کا کام تھا، مسلمان تو دینے والا تھا، مسلمان تو صداقت سچائی کا سبق دینے آیا تھا، مسلمان تو عدالت کا سبق دینے آیا تھا، مسلمان تو حکمت عدل کا سبق دینے آیا تھا، مسلمان تو عدل و حریت کی ایمان تھا، مسلمان کے ہاتھ لینے کے لیے نہیں، مسلمان کا ہاتھ ہمیشہ دینے کے لیے ہوتا تھا۔ آج ہمارے ہاتھ، آج مسلمان کے حکمرانوں کے ہاتھ درے یہودیوں پر بھیک مانگنے کے لیے پھیلائے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ یہ یہودی ادارے جس کو ہم عالمی بینک کہتے ہیں، جس کا جد امجد، جس کا سرپرست اعلیٰ، جس کا عالمی صدر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ یہودی ہے، بینکوں کی موجود یہودی ہے، بینکوں کا وجود یہودیوں نے دیا ہے۔ مسلمان تو حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں مسلمانوں کی بینک ہوا کرتے تھے۔ جب بھی مسلمان کے پاس زائد مال ہوتا، کہاں رکھوں، سبھی دوسرے سے کہتے محفوظ جگہ عبداللہ بن جابر ہے، اسی کے پاس جمع کراؤ۔ مسلمانوں کا بینک وہی ہے، اور جو لے آتا جی یہ امانت ہے، فرمایا امانت مت رکھو، حفاظت مشکل ہو جائے گی، بطور قرضے کی مجھے دے دو تاکہ اس کا سنبھالنا آسان ہو جائے، جب ضرورت ہو آ کر لے جانا تمہاری چیز ہے۔ لوگ کہتے امانت نہیں، یہ بطور قرضے کی دے رہا ہوں، جب ضرورت ہوگی تو دے دینا۔ اور وہ جب ان کے پاس آ جاتی سب اللہ کے راہ میں خیرات کرتے، بیوہ عورتوں پر خرچ کرتے تھے، یتیم بچوں پر خرچ کرتے تھے، یتیم بچوں کی سر پر چادریں اسی پیسے سے چڑھا لیتے، ضرورت مند کی ضرورت پورا کر لیتے، اور جب کسی کی ضرورت ہوتی جا کر سب جب بھی ضرورت ہوا اپنے اجازت نے وہ پیسے واپس کیے۔ یہ تو مسلمانوں کا دیش۔ آج عالمی بینک کے نام پہ بدبخت یہودی ہم پہ حاوی ہو گیا ہے۔ آج عالمی IMF ادارے اس کی سرگرد سب یہودی ہے، سب دین کی دشمن ہیں، سب اسلام کی دشمن ہیں، سب قرآن کی دشمن ہیں۔ آپ کے ساتھ مخلص نہیں، آپ کے پیغمبر کے ساتھ مخلص نہیں، آپ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں۔ خدا کی قسم ان کے آباء و اجداد بھی دین کے اور قسم کے دشمن تھے، اور یہ بھی دشمن ہے۔ یہ جو ہمیں دے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، وہ بھی بھیک کے انداز میں پریشان کر کے۔ بھئی تم تو قرض دیتے ہو تو قرضے والے تو شرائط نہیں لگاتے، پٹرول مہنگا کرو، ڈیزل مہنگا کرو، آٹا مہنگا کرو، چینی مہنگا کرو، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگا کرو۔ جس کو کوئی قرضہ دیتا ہو یہ شرائط تو نہیں لگاتے کہ قرض دے رہا ہوں مجھ پر واپس لوٹا دے۔ یہ بدبخت تو شرائط لگا کر کے اپنے ملک کی صرف مسلمان ہی نہیں، جتنی بھی مجبوری انسان ہے ان سب کو پریشان کر کے ہم تمہیں پہ قرضہ دیتے ہیں۔ ہمارے حکمران اللہ ان کو عقل کے نام پر دے۔ ایک بات اور عرض کرتے جاؤ، تمیز میں بات نکل رہی ہے، اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو علم ہو یا نہیں، اگر نہیں تو خدا کے لیے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے مت رہو۔ جو بلی کو دیکھ کر کبوتر یہ سمجھتی ہے آنکھیں بند کر کے شاید بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے،
میں نے جو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس طرح آنکھیں بند کر کے مت رہو، ورنہ بیک وقت یہ بلی حملہ آور ہو سکتی ہے اور اس کبوتر بیچارے کو دبوچ سکتی ہے۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے مت سو، آنکھیں بند کر کے مت رو، اپنے آپ کو متنبہ رکھو، متوجہ رکھو۔ ہمارے پاکستان میں